فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا اور فرمایا کعبے سے کہ اے کعبہ، تیری حرمت اور عزت اپنی جگہ، لیکن اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ایک انسان کی جان، مال، عزت، آبرو ہے۔ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا تو وہ کعبے کو ڈھانے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ جو قوم اپنے علماء کا خون چوسے وہ کیسے رحمت خداوندی کے مستحق ہو سکتی ہے۔ ایک مسجد میں جانا ہوا، ماشاءاللہ ہر طرف تعمیری کام چل رہا تھا۔ کہیں سنگ مرمر بچھایا جا رہا تھا تو کہیں ٹائلیں لگائی جا رہی تھی، کہیں بجلی کی فٹنگ، کہیں ریپیرنگ وغیرہ۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ تقریباً 20-30 لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچہ لگ چکا، اور اندازے کے مطابق اتنے ہی لگ جائیں گے۔ تعجب اس کام پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ تعجب کی اصلی وجہ یہ تھی کہ مسجد بنی بنائی پہلے ہی سے موجود تھی، بس نمازیوں کی سہولت اور اس سے بھی زیادہ خوش نمائی کے جذبے سے یہ کام کیا جا رہا تھا۔ امام مسجد سے ملاقات ہوئی، ان سے ان کی تنخواہ معلوم کی، اس امید پر کہ ایسی جگہ 30,000 سے کم تنخواہ کیا ہوگی جس مسجد میں 50 لاکھ روپے خوش نمائی کے لیے لگایا جا سکتا ہو، تو وہاں اتنی تنخواہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب امام صاحب نے جواب میں 10,000 تنخواہ بتلائی، اور وہ بھی وقت پر نہیں ملتی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ سن 2020-21 میں اتنے کا تو متولی کے گھر کا دودھ ہی آ جاتا ہوگا، اور ایک امام کی ضروریات گھی، تیل، آٹا، سبزی، گوشت، بچوں کی اسکول کی فیس، چائے، ناشتہ، دوائیاں، مہمان، سفر وغیرہ کے اخراجات، بچوں کے کپڑے، سردی گرمی کی ضروریات وغیرہ وغیرہ، ان سب کاموں کے لیے 10-12 ہزار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس کے ساتھ سارے جذبات کو دل میں محسوس کر کے واپس ہوا۔ پھر اپنے ایک مشفق عالم دین مفتی صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ آج کے مسلمان پر جو حالات آ رہے ہیں یہ علماء کے خون چوسنے اور جہاد قتال فی سبیل اللہ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ سے زیادہ عزت والا ایک مسلمان ہے۔ تو جب ایک مسلمان حجر اسود سے افضل ہوتا ہے تو عالم دین یا جہاد سے افضل ہے، لہذا مسجد سے افضل مسجد کا امام ہے۔ اب اگر ممبران مسجد کمیٹی اور متولی حضرات ائمہ مساجد کو کمتر و مسجدوں کو ان سے افضل سمجھ رہے ہیں تو ان کو جاہل، اجہل، نااہجار اور نابکار، بیوقوف، بے دین، متکبر، نالائق کہہ دیا جائے تو کوئی غلط بات نہیں۔ جب بھی مسجد کمیٹی کے پاس کچھ بیلنس بڑھ جاتا ہے تو ان کی سوچ فکر بس یہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس پیسے کو پیشاب خانہ، بیت الخلا، اینٹ، گارا، مٹی میں کس طرح لگا دیا جائے، چاہے ان کو کوئی چیز بنی بنائی توڑ کر ہی کیوں نہ بنانی پڑے، مگر ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ امام یا مؤذن یا مدرس کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے، یا ان کی کسی ضرورت پہ خرچہ کیا جائے، یا مکتب میں اساتذہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ حرف غلط کی جگہ بھی دماغ میں ایسی بات نہیں آتی۔ پاک ہندو کی مساجد کے ہزاروں ائمہ کرائے مکانوں میں یا مسجد کے حجرے میں رہ کر زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ان فرعون صفت ممبران مسجد کو ذرا بھی رحم نہیں آتا، اور خوف خدا سے عاری ہو کر امت کے لاکھوں کروڑوں روپے غیر ضروری تعمیرات میں لگا کر خوف خدا بندی سے عاری ایسے ممبران مساجد کو دھیان رکھنا چاہیے کہ حساب و کتاب کا دن اعمال تولنے والے ترازو ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔